آج سے قریب 14 صدی پہلے عرب کے ریتیلے صحراؤں میں ایک ایسی شخصیت کی دنیا میں آمد ہوئی جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ وہ کوئی بادشاہ نہ تھا، نہ کوئی فلسفی، اور نہ ہی وہ کوئی جنگجو تھا۔ اس نے پڑھنے لکھنے کی تعلیم بھی حاصل نہ کی تھی۔ وہ ایک ایسا پیغام لایا جو دنیا کے رسم و رواج، سماج اور حکومتوں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ وہ پیغام پہلے لفظوں میں، پھر کتاب کی شکل میں رب کائنات کی طرف سے دیا گیا، جسے ہر زمانے میں لاکھوں نے زبانی یاد کیا۔ اس پیغام میں ایسی کھلی نشانیاں تھیں جسے عقلی طور پر کوئی رد نہ کر سکا۔ دلیلیں ایسی کہ ساری دلیلیں پھیکی پڑ گئیں، ایسی بحثیں کی دنیا گونگی ہو کر رہ گئی، ایسا فلسفہ پیش کیا کہ لوگوں کے جینے کے انداز بدل گئے۔ اس قرآن نامی پیغام نے دنیا میں نئے اصول رائج کر دیے جو خود کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہر نبی کے زمانے میں سچے دین کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے تھے اور اپنے وقت کے رسول سے ان کی رسالت کا ثبوت مانگتے تھے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو وہ انبیاء معجزے دکھا دیتے۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آتے، مگر اکثر انکار کرنے والے ہی ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے شفا کے معجزے سے ہر کوئی واقف ہے، اور اب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی یہ شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ انہی کے معجزات کی کہانی ہے، اسلامی روایات کی سب سے مستند کتابوں میں محفوظ اور قابل اعتماد لوگوں سے منتقل شدہ۔ بچپن میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تبھی اچانک فرشتہ ظاہر ہوا۔ انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، دل کا ایک حصہ نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی نشانی تھی کہ یہ لڑکا کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی جب آپ پہاڑی راستوں سے گزرتے تو پتھر آپ کو سلام کہتے۔ جب آپ جوان ہوئے تو ایک بار آپ شام کے تجارتی سفر پر گئے تو ایک خاتون نے آپ کے اوپر ایک بادل کو سائے کی طرح چلتے دیکھا جو آپ کو شدید گرمی کی دھوپ میں تپش سے بچاتا رہتا۔ یہ تجارتی قافلہ مکہ کی ایک امیر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پہ گئے تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری اور سچائی سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ جب آپ کو نبوت ملی، آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کے ایک ہونے اور صرف اسی سے مانگنے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کو کہا، تو لوگوں نے آپ سے اپنے نبی ہونے کا ثبوت مانگا۔ آپ نے اپنی نبوت کی نشانی کے طور پر داہنے ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ معجزہ نہ صرف آپ کے پیروکاروں نے دیکھا بلکہ آپ کے دشمنوں نے بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو ایک فرشتے نے جگایا۔ جنت کی ایک سواری زمین پر لائی گئی جو آپ کو مکہ سے یروشلم لے گئی، پھر 7 آسمانوں تک، اور ایک ہی رات میں واپس لے آئی۔ جب آپ نے یہ بیان کیا اور لوگوں نے ثبوت مانگا، آپ نے مکہ سے یروشلم کا راستہ اور شہر کی ایک ایک تفصیل سے بیان کر دیا، حالانکہ آپ اس سے پہلے کبھی یروشلم نہیں گئے تھے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ان 2 عظیم معجزات کے باوجود مکہ کے زیادہ تر لوگوں نے بت پرستی نہ چھوڑی۔ اپنے گھمنڈ میں انہوں نے اور معجزات مانگے جن سے آپ نے انکار کر دیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ اس کی نشانی کے طور پر اللہ نے آپ کے گرد تمام جانداروں کو اپنے انداز میں رحمت کا احساس دلایا، اور کبھی معجزے کے طور پر اسے ظاہر بھی کیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد ایک دن آپ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیتے۔ جب نیا ممبر بنا اور آپ اس سے ہٹ گئے، تب وہ تنا ایک بچے کی طرح رونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اسے گلے لگایا اور وہ چپ ہو گیا، پھر وہ سکون سے آ گیا۔ مدینہ میں ایک دن ایک اونٹ آپ کے پاس آیا، روتے ہوئے شکایت کی کہ اس کا مالک اسے بھوکا رکھتا اور زیادہ کام لیتا ہے۔ آپ نے پیار کے ساتھ اسے سہلایا، تسلی دی اور کہا، اللہ سے ڈرو ان بے زبان جانوروں کے بارے میں۔ ایک بار پانی کی شدید قلت تھی، لوگوں کے پاس وضو تو دور، پینے تک کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالا، اور آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی بہنے لگا۔
यहाँ तक कि पूरा लश्कर ही नहीं बल्कि जानवर तक सैराब हो गए और पानी जमा भी कर लिया। एक बार एक खानदान के यहाँ दावत के मौके पर खाना कम पड़ गया। लोगों की परेशानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो लोगों से कहा, परेशान मत हो, थोड़े थोड़े लोग कमरे में दाखिल हों और आपके साथी खाना खाकर बाहर निकलते तो फिर दूसरा गिरोह आता और खाकर बाहर निकलता। यही सिलसिला कई बार चला, यहाँ तक कि कोई भी भूखा न रहा। इस तरह हर किसी ने पेट भरकर खाना खा लिया। खाने के बाद भी खाना उतना ही रहा। एक बार जंगे खैबर के मौके पर लश्कर कशी से पहले जब अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को आंख में शदीद दर्द हुआ तो आपने अपना लुआब मुबारक हजरत अली की आंखों में लगाया और उनकी आंखें फौरन ठीक हो गईं। अली बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और खैबर फतह कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई पेशीन गोइयां की, फारस, रूम, यमन और मिस्र की फतह, यानी ये मुल्क जल्द मुसलमानों के कब्जे में होंगे। ये पेशीन गोइयां आपने मदीना में की, बगैर फौज, सल्तनत या दौलत के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के चंद साल बाद सब सच हो गया जैसा आपने फरमाया था। लेकिन सबसे बड़ा मुअजिज़ा कोई लम्हा न था बल्कि वही पैगाम था, कुरान। एक किताब जो बच्चे ज़बानी याद कर लेते हैं। 1400 साल से वही इल्म, हिकमत, पेशीन गोई और हिदायत से भरी हुई। अल्लाह ने अपने हर नबी और रसूलों को कोई न कोई मौजिज़ा अता किया था, लेकिन वो मौजिज़ा उनकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था। ये मौजिज़ात उनके साथ ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा कुरान है। इस मौजिज़े को आज हम छू, सुन, पढ़ सकते हैं, जो हमारे घरों में आज भी मौजूद है। ये सिर्फ चंद मौजिज़ात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौजिज़ा खुद वो इंसान है जिसकी वजह से ये मौजिज़ा कुरान हमें मिला। आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन।